ایسے لوگ اسلام سے جڑ کر کے جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ واقعی یہ لوگ اسلام کو آگے بڑھانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے والے لوگ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم ماتم کریں گے، ہم مرثیاں پڑھیں گے، ہم کالے کپڑے پہنیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے، اس میں حرج کیا ہے؟ تعزیہ بنانے میں، حضرت حسین کی شبیہ بنا کر اس کی زیارت کرنے میں حرج کیا ہے؟ یہ سوال کھڑا کرنے والے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسلام کی ہسٹری میں، اسلام کے ہسٹریکل پنوں میں کیا صرف حضرت حسین کی شہادت ہے؟ نہیں، اگر ہم اس سے پہلے کی ہسٹری اٹھائیں گے تو ایسی ایسی شہادت کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پڑھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اگر آپ پنوں پر لکھے ہوئے ان الفاظ کو جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات ہیں، اگر آپ پڑھیں گے، سننا تو چھوڑو، صرف آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اور سید الشہداء، شہداء کے سردار امیر حمزہ، نبی کے چچا، اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو میدان جنگ کے اندر دشمنان اسلام کو مار رہے ہیں، گرا رہے ہیں، لیکن دھوکے سے ان کو جب مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، میرے بھائیوں، اس شہادت کا جو اثر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑا تھا، اس کی صرف ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر زندگی گزارتے گزارتے جب تعداد زیادہ ہو گئی، اسلام کا بول بالا ہو گیا، امام کائنات مکہ کے اندر پہنچتے ہیں، آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں، اسلام غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی لاکھوں صحابہ کو لے کر کے مکہ کی دھرتی پر قدم رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کی وہ شان تھی، امام کائنات کا وہ روب تھا، امام کائنات کے ماننے والے صحابہ کا وہ دبدبا تھا کہ مکہ کے وہ لوگ جب تک اسلام نہیں لائے تھے وہ کانپ رہے تھے، اپنے گھروں پر لرز رہے تھے۔ آج محمد اور محمد کے ماننے والے نہ جانے آج ہماری حالت کیا کریں گے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو ہم نے مکہ سے نکالا تھا، یہ وہ محمد ہیں جن کے راستوں کے اندر ہم نے کانٹے بچھائے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے پکتے ہوئے ہانڈیوں پر ہم نے اوچھڑی ڈال دی تھی، یہ محمد کے وہ پروانے ہیں جنہیں ہم نے گلیوں کے اندر ستایا تھا، جنگ کے اندر ہم نے ان کو مارا تھا، انہیں اپنے گھروں میں رہنا دوبر کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں، آج یہ ہم سے چن چن کر کے بدلہ لیں گے، آج تو نہ جانے ہمارا حال کیا ہوگا۔ ان میں سے کہنے لگا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کو اڑا دینے کا دن ہے۔ یہ صحابہ، یہ محمد کے ماننے والے آج ہم سے بدلہ لے لیں گے، ہم نے بلال کو مارا ہے، ہم نے بلال کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا ہے، آج ہی ہم سے بدلہ لے لیں گے، آج کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پہنچے، صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ بھی اس جذبے کے ساتھ میں ہیں، اللہ کے نبی ہمیں حکم دے دے ہم ان سے بدلہ لے لیں۔ اللہ کے نبی شانت ہیں، صحابہ بھی نبی کے اشارے پر نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا جو اعلان ہوتا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، اے مکہ کے لوگوں، آج تو رحم و کرم کرنے کا دن ہے۔ لوگوں سنو، اگر آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی ہم سے امن و امان میں رہے گا، جو خانے کعبہ کے اندر داخل ہو جائے انہیں بھی امن کا پروانہ محمد سنا رہے ہیں۔ اگر کوئی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے ہم اسے بھی امن و شانتی کا پروانہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ذرا اندازہ کرو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ
आपको सताया गया, आपके साथियों को सताया गया, इस्लाम को परवान चढ़ने से मक्का के अंदर रोक दिया गया, ये मामला था। लेकिन अल्लाह के नबी जब आज ताकत मिली हुई है, आज तसल्लुत मिला हुआ है, आज तादाद भी आपकी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं लोगों सुनो, आज तुम्हारे ऊपर कोई भी सख्ती नहीं की जाएगी। ये फतह मक्का का मंजर जिसमें लोग लरज रहे थे, लोग कांप रहे थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊंचाई पर या ऊंट की पीठ पर आप बैठे हुए हैं, अचानक हिंदा जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा सैयदुश शुहदा हजरत हमदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कराया था, और शहीद कराने के बाद इमाम कायनात के चचा के कलेजे को निकाल करके चबा जाना चाहती थी, वो हिंदा इमाम कायनात के सामने आती है, अल्लाह के नबी मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने उस तकलीफ को यहाँ पर महसूस किया था और क्या कहा था, ऐ हिंदा जाओ तुम मेरे चेहरे से अलग हट जाओ, तुम यहाँ से परे हो जाओ, कहीं तुम साइड से हो जाओ, जब तुम मेरे सामने आती हो तो मेरे चचा का वो हाल जो तुमने किया था मैदान के अंदर, मेरे चचा के कानों को तुमने काट दिया था, मेरे चचा के कलेजे को निकाल करके तुमने चबाने की कोशिश की थी, ऐ हिंदा तुम मेरे चेहरे के सामने से हट जाओ। बस इमाम कायनात ने यहाँ ये तकलीफ महसूस की थी, मेरे चचा को शहीद करने के बाद तुमने मेरे चचा की जो दुर्गत बनाई थी, वो आज मंजर जब तुम आती हो मेरे सामने तो वो मंजर मेरी निगाह के अंदर, मेरे दिलो दिमाग के अंदर घूमने लगता है, ऐ हिंदा इसलिए तुम मेरे सामने मत आया करो। ये मंजर था, कितनी तकलीफ थी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।